الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی یہ شب اور آج کی یہ رات انتہائی بابرکت رات ہے۔ ایک ایسی رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں کے لیے رحمت کے تمام تر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ شب کہ جس کا سورج کے غروب ہونے سے لے کر اگلی صبح صادق تک، طلوع فجر تک، یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ شب ہوتی ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں کے لیے اعلانات کرتے ہیں کہ ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا کہ جس پر رحمت کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی آج مغفرت قبول کی جائے، ہے کوئی ایسا جو دعا مانگے اور اس کی دعا کو آج قبول کیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس شب میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو خود سے راضی کریں۔ یہ یقیناً فرصت کے لمحات ہمیں میسر آئے ہیں اور یہ رات ہمیں فرصت کے لمحات میں میسر آئی ہے۔ اس رات سے جس قدر زیادہ ہو سکے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، جس قدر زیادہ ہو سکے اس رات کو ہم نے اپنے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنانا ہے کہ اس رات میں بھی اگر ہم غافل رہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز نہ ہو سکے تو پھر یہ یقیناً ہماری یہ رات بھی اس طور پر بیکار جائے گی کہ اتنی عظیم اور برکتوں والی رات میں بھی ہم اس سے کسی بھی طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت چونکہ مساجد کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، مسجدوں میں آ کر اجتماعی طور پر عبادت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اپنے گھروں میں آج کی رات کا فائدہ اٹھائیں، اپنے گھروں میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اپنے گھروں میں ہی رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اس کی بارگاہ میں مناجات پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یقیناً یہ وہ شب ہے کہ جس میں رب کائنات کی جانب سے اس کی تمام مخلوق کی بخشش بھی کی جاتی ہے، مغفرت بھی کی جاتی ہے اور ان کی توبہ کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شب میں یعنی شب برات میں بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ شب، یہ رات اس حوالے سے بھی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ اس رات میں ہمارے پورے سال کا نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے اگلے پورے سال کے لیے جو کچھ بھی ہمیں رزق ملنا ہوتا ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات پیش آنے ہوتے ہیں یا کسی شخص کی اگر موت اس سال کے اندر واقع ہونی ہے تو وہ آج کی اس رات میں ہی، آج کی اس شب میں ہی لکھا اور طے کیا جاتا ہے۔ یعنی طے تو پہلے سے ہے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور یہ تمام کے تمام معاملات پھر اس شب سے لے کر اگلی شب برات تک یہ معاملات نافذ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کی اس رات میں جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے رب کے حضور پیش ہو تو اس نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ اگر زندگی گناہوں میں ہماری گزری ہے اور یقیناً گناہوں سے آلودہ زندگی ہے تو ہم اپنے نامہ اعمال کو آج کی اس رات میں توبہ کے ذریعے گناہوں سے پاک کر کے کوشش کریں کہ وہ گناہوں سے پاک نامہ اعمال ہمارے رب کے حضور پیش ہو، اور پھر ان گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اگلی زندگی کے لیے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگیں کہ جو اگلی زندگی میں اگلے سال کے لیے ہمارے جو معاملات طے ہونے والے ہیں، جو ہمارے معاملات ہمارے لکھے جانے والے ہیں، ان معاملات میں ہمارے لیے بالکل ایک بہتری کا معاملہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کا معاملہ ہو، ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہمارے لیے حفاظت ہو، ہر قسم کے معاملات میں دشواری سے ہمارے لیے حفاظت ہو، رزق کی تنگی سے ہمیں بچایا جائے، رزق کی تنگی کے معاملات میں ہمارے لیے آسانی ہو، رزق کی کشادگی کی دعا کریں۔ اور اس حوالے سے اس کے علاوہ اور جتنے بھی معاملات میں
ہم جو آئندہ زندگی میں مستقبل کے بارے میں ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ساری کی ساری پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور رب کائنات کے حضور اس کی مدد بھی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا کریں کہ اے پروردگار تو ہمارے ان تمام معاملات میں آسانی بھی فرما اور آسانی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ان میں سے جو معاملات بہتر ہیں وہ ہمارے لیے ان کی طرف ہماری راہوں کو کھول دے اور پروردگار تو ہمیں ان معاملات میں جو کچھ ہم نے سوچا یا جو کچھ ہمارے ارادے یا جو کچھ ہم آگے کرنے والے ہیں یا آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اگر کوئی شر ہماری تقدیر میں ہے تو اس شر کو ہم سے دور فرما دے۔ محترم ناظرین، آج کی اس رات میں جہاں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں وہاں مغرب کا وقت تو ہم گزار چکے ہیں اور مغرب کے بعد جو نوافل عموماً ادا کیے جاتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کے ساتھ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت کے ساتھ، تو اگر کوئی شخص اب تک ان نوافل کو ادا نہیں کر سکا تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس کے لیے پوری شب موجود ہے، وہ پوری رات کے کسی بھی وقت میں وہ ان 6 نوافل کو اسی ترتیب کے ساتھ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج کی اس رات میں جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے یہ رات قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، اور دوسرا سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اس رات میں عموماً نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، تو نوافل کی کثرت بھی کریں، نوافل کی ادائیگی بھی کریں، لیکن نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہتمام اپنی قضائے عمری کا کریں کہ جو پیچھے نمازیں ہم سے قضا ہوئیں، جو نمازیں ہمارے ذمے باقی ہیں، اس رات کو ہم اپنے لیے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے، فرصت کا غنیمت کا ایک لمحہ سمجھتے ہوئے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں اور رب سے یہ وعدہ بھی کریں کہ آئندہ ہم کسی بھی نماز کو کسی بھی طور پر قضا نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ شب ہمارے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لائف چینجنگ پوائنٹ ہے، ایک ایسا پوائنٹ کہ جس شب میں جس رات کے بعد اگلی جو صبح ہوگی اس میں نامہ اعمال بھی نیا ہوگا، اس میں ہمارے ساتھ جو معاملات پیش آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے بھی نئے ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اب تک اپنی زندگیوں کو جس طرح غفلت میں گزارتے رہے ہیں، اس رات کو ہم اپنے لیے ایک ایسا پوائنٹ سمجھیں، ایک ایسا موقع سمجھیں کہ اس رات تک ہماری جتنی بھی غفلتیں تھیں ان تمام غفلتوں سے اب اس رات کے بعد ہم نے پرہیز کرنا ہے تاکہ یہ رات ہمارے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکے۔ اس رات کو ہم صحیح طریقے سے تاکہ ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر یہ رات ہم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی، اس رات میں ہم خود کو چینج کرنے کا، خود میں تبدیلی لانے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ یا عزم نہیں کرتے اور اس رات کے بعد بھی ہم اسی طرح غفلتوں میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے اس رات کو ضائع کر دیا ہے، ہم اس رات سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہ کیونکہ عبادت شوق میں یا جوش میں آ کر ایک رات میں کر لینا یہ انتہائی آسان کام ہے، لیکن اس عبادت کے معمول کو برقرار رکھنا اور جو توبہ کی گئی ہے اس توبہ کو قائم رکھنا اور اس توبہ پر قائم رہنا یہ ایک انتہائی مشکل معاملہ ہے۔ ہم آسانیاں اپنی چاہتے ہیں، اپنی جہاں آسانیاں چاہتے ہیں وہاں آسانیوں کے ساتھ ساتھ رب کائنات کی حضور جب آج کی رات ہم توبہ کریں تو پھر اگلی زندگی میں کوشش کریں کہ جن گناہوں سے آج ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ پھر اگلی زندگی میں ہم سے پھر سے سرزد نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ایک موقع ہمیں عطا فرمایا، وگرنہ کون ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم بار بار نافرمانیاں کریں، جس کے احکام کو ہم بار بار ٹھکرائیں، جس کی تعلیمات سے ہم منہ موڑ کر اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کی فرما برداری سے منہ پھیر جائیں، اور کون ہے ایسا شخص کہ جو اس کے بعد بھی ہمیں بار بار موقع عنایت کرتا ہو؟ یہ یقیناً رب کریم کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسی راتیں عطا فرماتا ہے، شب معراج کی صورت میں، شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں، عید الفطر کی شب کی صورت میں، عید الاضحیٰ کی شب کی صورت میں۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے موقع عنایت کیا جاتا ہے کہ کبھی تو ہم میں ایک احساس ندامت پیدا ہو، کبھی ہم میں ایک احساس پیدا ہو، کبھی ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو اور ہم ان سے شرمندگی کا اظہار کر کے توبہ کرتے ہوئے رب کائنات کی راہ پر خود کو گامزن کر سکیں۔ اسی طرح آج کی رات کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہمیں بہت زیادہ پیش آتی ہیں، جن میں یہ کہ ہم آج کی رات یعنی شب برات کو ہم عبادت میں گزار کر اگلا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہ یقیناً ایک مستحب عمل ہے۔ اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کا ہم روزہ رکھیں، بالکل رکھیں، اور اس میں عموماً یہ
وہم پیدا کیا جاتا ہے کہ شعبان کے ایک کے بجائے 2 روزے ہیں، تو شعبان کا ایک روزہ رکھنا بھی جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی شخص 2 نہیں رکھ پاتا مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنیاد پر، تو وہ ایک روزہ بھی رکھ لے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یقیناً قابل قبول ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس شب کو ہمیں اپنے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام آرزوؤں کو، تمام دعاؤں کو مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔